شام صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب انکل میرا یہ سوال تھا کہ اگر ایک بندہ شرک کرتا ہے اور جب وہ شرک کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا، لیکن جب کہ بعد میں جا کے اس کو پتا چلتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں شرک کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ آئندہ کے بعد سے کبھی بھی نہیں شرک کرے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف کر دے گا؟ یا اگر ایک بندہ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتا ہے، وہ بس شرک کرتا ہے، کیا خدا تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا؟ اچھا جی احتشام صاحب جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ویسے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کو معاف کرے گا کس کو نہیں، لیکن قرآن حدیث سے ہمیں اس طرف کوئی رہنمائی ملتی ہے۔ مومن صاحب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی جو وسعت اور طاقت ہے اس کے مطابق اس کا مواخذہ کرے گا۔ تو جب ایک انسان بھول کے کوئی بات کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ بھول ہے، اور بھول چوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو بھول چوک معاف ہے، اور اس کی اساس اور اس کی بنیاد جیسے میں نے عرض کی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ہے۔ قرآن شریف میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا اس نے جو غلطی کی تھی، کیونکہ وہ نسیہ، وہ بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور اس نے کوئی عزیمت اور ارادہ، پکا ارادہ نہیں کیا تھا کہ وہ یہ غلطی کرے، بلکہ شیطان کے پھسلانے پہ وہ پھسل گیا اور اس کے دھوکے میں آ گیا۔ تو سب سے پہلے نبی جو ہیں ان کی زندگی میں، ان کی سیرت میں قرآن شریف نے یہ بیان کیا ہے کہ ان سے ایک غلطی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ نسیہ ولم نجد لہ عزما، کہ وہ بھول کے انہوں نے کیا تھا اور اس میں ان کو کوئی پکا ارادہ نہیں تھا، اصرار نہیں تھا۔